غلام رسول صاحب سے درخواست کرنے کی ڈی سی صاحب کھنکا بدے غلام رسول صاحب ڈی سی السلام علیکم. میں اس جلسے کے منتظمین یہاں پر موجود بزرگوں کا، جوانوں کا اور بچوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا ایونٹ منتظمین نے ترتیب دیا اور آپ لوگوں نے آ کر کے اس کو عزت بخشی ہے. یہاں پر مجھے کترانی تو زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے، مگر یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ساحل اور وسائل جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. نہ قوموں کی مشکلات جو ہے وہ ساحل اور وسائل سے حل ہوتے ہیں. اگر ساحل اور وسائل سے مسائل حل ہوتے تو آج عربوں کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ساحل اور وسائل موجود ہے، مگر ایک چھوٹے سے ملک سے، اسرائیل کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں. سب سے جو بڑا قیمتی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمارے بچے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ٹیچنگ سے وابستہ، ایجوکیشن سے وابستہ لوگ بھی ہمارے مقامی لوگ ہیں. وہ ٹیچر ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس اسکول میں میرا بانجا ہے، اس اسکول میں میرا بھتیجا ہے، کسی اسکول میں اس کا بچہ ہے. اور ہمارے ٹیچرز اچھا خاصا مراعات بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ان پول جیسے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کا نام سنا ہے، علامہ اقبال ہے یا افلاطون ہے یا ارسطو ہے یا سقراط ہے یا ڈاکٹر قدیر خان ہے. دیکھو جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس بھی ان کا دماغ ہو سکتا ہے، مگر اس دماغ پر محنت کرنا پڑتا ہے، اس کو پالش کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں کے علاقے کے بچوں میں بھی ہم ڈاکٹر قدیر خان پیدا کر سکتے ہیں، ہم افلاطون پیدا کر سکتے ہیں، ہم علامہ اقبال پیدا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری ملازمت سے وابستہ لوگ جو ہے اپنا کام نہیں کرتے ہیں، ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں. میں جو سرکاری ملازمین ہے یا سرکاری ملازمت سے وابستہ لوگ ہیں ان سے خصوصی طور پر جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے، کیونکہ ہر آدمی جب ڈیوٹی دے گا اس سے کسی نہ کسی کیتران کو، کسی نہ کسی غریب کو فائدہ ملتا ہے، اس کو فائدہ ملے گا. ہم اگر کام کریں گے، ہمارے کام سے انڈیا کو فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم اگر کام کریں گے یہاں کے علاقے کے غریبوں کا فائدہ ہوگا. تو میری خصوصی طور پر سرکاری ملازمت سے وابستہ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے دیانتداری سے انجام دیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے تمام اضلاع جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. ہمارے ہاں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان اور مسلمان محفوظ رہے. بچہ جب معاشرے میں آتا ہے اس کے ساتھ پیٹ نتی ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے وہ خود ایک فیملی کا مالک بن جاتا ہے. وہ فیملی کے لیے اخراجات چاہیے. اب اگر اس بچے کے ہاتھ پر محنت ہوا ہو، اس کو کوئی ہنر آتا ہو، جیسے کہ آج ہمارا یہ جو صدارت کر رہا ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، امام الدین صاحب. دیکھو اگر اس کے ہاتھوں پر محنت ہوا ہو، اس کے پاس کوئی ہنر ہو، تو وہ اس حدیث کے مطابق کسی کو تکلیف دیے بغیر اپنے فیملی کو وہ سپورٹ دے سکتا ہے.
اگر کسی کو آپ اچھا علم دیں گے تو اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں گے. اسی طرح اگر آپ کسی کو اچھا ہنر دیں گے تو وہ چوری نہیں کرے گا, وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر جو ہے سارے صحت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہوشیار لوگ ہیں, عقل مند ہے, الحمدللہ ہر حوالے سے آپ لوگ فٹ ہے. مگر صرف تھوڑی سی سوچ کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے جو ممکن ہو سکے ہنر سیکھو. ہنر کا بہت بڑا فائدہ ہے. میں ابھی یہاں پر اپنے گھر میں کام کرا رہا تھا یا دفتر میں کام کرا رہا تھا, چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہم ڈیجی خان سے آدمی منگواتے تھے اور وہ شاگرد آ کر کے میرا 1 ہفتے کا کام 1.5 مہینے میں ہوتا تھا. اگر یہاں پر مقامی طور پر کوئی باہنر آدمی ہوتا ہم وہ پیسے یہاں پر لوگوں کو دیتے اور ہمارا کام اچھے طریقے سے بھی ہوتا. میں آخر میں اس پروگرام کے منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, داد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت ہی محنت کی ہے. اور اس طرح کی جو تقریبات ہے لوگوں کا اکٹھا کرنا جو ہے یہ بار بار کرے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے غیر ضروری نفرتوں کے شکار ہو گئے, غیر ضروری محبتوں کے شکار ہو گئے. کچھ چیزیں محبت کے لائق نہیں, ہم محبت کرتے ہیں. کچھ چیزیں نفرت کے لائق نہیں, ہم نفرت کرتے ہیں. یہاں پر جب یہ ہمارے غریب لوگ, عام لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے ان کا دل بہل جاتا ہے. یہ عین عبادت ہے, یہ ثواب ہے. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بار بار اس طرح کے تقاریب کریں. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں یا کتنا خرچہ کیا ہے بارکیب, اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی خاص فنڈ بھی نہیں ہے. پھر بھی میں اپنی طرف سے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. اور کتابوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انشاءاللہ میں ہر فورم پر کوشش کروں گا. بحیثیت متین, بحیثیت ڈپٹی کمشنر بارکان نہیں, میں آج ادھر ہی ہوں, کل ادھر ہی نہیں ہوں گا. میں جدھر بھی ہوا بحیثیت متین میں ان کی سپورٹ کروں گا. ان کی یہ جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کروں گا. بہت نوازش آپ کی مہربانی. جاؤ گھر لے جاؤ. گزارش ڈسپلن کا مظاہرہ کریں.